کیا جنید جیڈی جو ہے وہ لیاری کے معاملے میں فریال تالپور صاحبہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ ثابت یہی ہوا میرے معاملے میں. تو وہاں جنید جیڈی صاحب نے کہہ دی کہ یہ 1.5 ارب روپے جو آئے ہیں ایس ایس جی کے روڈ کٹنگ کے مد میں یہ میرے ہیں. کس نے کہا؟ جنید جیڈی نے. جنید جیڈی نے؟ جی ہاں، سب کے سامنے؟ سب کے سامنے. ابھی وہ 1.5 ارب کا ہیں؟ وہ ابھی انہوں نے جو ہے نا بالکل اپنا ایک موو کیا وہاں سے کیبنٹ ڈویژن سے. وہ لے گئے پیسے، لے گئے میرے استعفے کے بعد لے گئے. اچھا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ حماد اینڈی خان جو ہیں، جو آپ کے ایم سی تھے، انہوں نے کوٹیشن کے ذریعے کافی پیسے جو ہے وہ نکلوائے ہیں. آپ تو ظاہر سی بات ہے چیئرمین رہے ہیں وہاں، اس بات میں کتنی صداقت؟ چھوٹی سی مثال اس کے یہ دوں کہ میں نے ابھی ریزائن کیا تھا. میں نے جب چھوڑا یہ 16 کروڑ روپے تھے. آج مجھے پتہ لگا کہ 6-7 کروڑ روپے جو ہے نا یہ پائلوں کی نظر ہو گئی. کس نے؟ حماد اینڈی خان نے نکالا؟ حماد اینڈی خان کی سرکار. اور کام نہیں ہوا؟ کام کہیں نظر نہیں آیا. پیسے سارے ان کی جیب میں گئے. جی ہاں. اچھا، حماد اینڈی خان کے لیے کہا گیا، جنید جیڈی صاحب نے آپ کو جی بالکل ایک ٹاؤن چیئرمین کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا ایم سی بولے گا آپ نے وہ کرنا ہے. یہ بول اور رہا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. سمجھو میں کہہ رہا ہوں. اگر میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کون کہہ رہا ہے، تو اس کا اشارہ کیا تھا؟ اچھا، آپ ایم سی حماد اینڈی خان کے حوالے سے بڑے سنگین آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ اس نے یہ اون کیا ہے اور یہ آپ کو کہا ہے کہ میں جو ہے وہ اوپر میں نے پیسے دینے ہوتے ہیں. کہاں؟ بلاول ہاؤس میں؟ نبیل گبول جو ہمارے ایم ایل اے ہیں اس کو ہر مہینے کچن چلانے کے لیے 5 لاکھ روپے دیتے تھے. تو مزید اور کتنے لوگ ہیں جنہیں جو ہے وہ آپ کے ایم سی پیسے بانٹ؟ وقاص شوکت ہیں جو بلاول ہاؤس میں ہوتے ہیں. ایک نبیل گبول کا نام آیا تھا. آپ نے مرتضیٰ باب صاحب کو میئر کراچی ہیں سر، آپ نے ان کو پتہ نہیں نفسیاتی کے پاگل قرار دیا ہے. یہ کیوں آپ اتنی زیادتی کر رہے ہیں؟ پاگل پن اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ روڈوں پہ آ کے ناچنا اور جھوٹ در جھوٹ بولے. اتنی گندی گالیاں میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی ہے، کسی کے لیے بھی نہیں سنی. گلیز گالیاں اور کھڑا ہو کے اس طرح. تو میں نے ایک جو ہے اینٹی انکروچمنٹ آفس تھا ڈی ایم سی ساؤتھ کا، مرتضیٰ وہاب نے اپنے ایک منظور نظر کے ذریعے اس کو بھی قبضہ کروایا. کرم اللہ وقاصی. وہ سارے جو ہے نا میں کہتا ہوں ابھی بھی وفاقی ادارے اس کو اٹھائے نا، وہ پورا مرتضیٰ وہاب کے کچا چچا کھول دے گا. تو آپ کی اس بات پہ کل کو اگر وفاقی تحقیقاتی ادارے جو ہے یہ جو آپ نے کرم اللہ وقاصی کا نام لیا، ان کو اگر تفتیش کے لیے لے جاتے ہیں تو کیا یہ بہت سارے راز اگل سکتے ہیں؟ اگل سکتا ہے بالکل. میں سمجھتا ہوں یہ 2-3 بندے ہیں ان کو اگر جیسے 2-3 بندے کون؟ ایک تو میں نے کہا کہ نا جنید جیڈی سمجھے نا، یہ کرم اللہ وقاصی، اگر ان پہ ہاتھ ڈالا جائے نا یہ بڑے انکشافات کریں گے انشاءاللہ. لیاری ٹاؤن کے جو ایم سی ہیں، ایم سی بننے سے پہلے ان کی کیا پوزیشن تھی، ایم سی بننے کے بعد ابھی ان کی کیا پوزیشن؟ لیکن مجھے پتا ہے کہ انہوں نے ریسنٹلی اپنا جو ہے نیا بنگلہ خریدا ہے. کہاں پر؟ ڈیفینس میں، سبا ایونیو میں. انہوں نے بڑا پہلے بھی ڈیفینس میں کہیں کرائے پہ رہتے تھے بقول اس کو. حماد اینڈی خان کو رکھا کس نے؟ جیڈی نے رکھا. لیاری میں اس طرح کے پروجیکٹس کی اور دیگر امور کی پولیس سمیت ٹرانسفر پوسٹنگز کون کروا رہا ہے؟ لوگ کون رکھ رہا ہے؟ جنید جیڈی. پولیس کی بھی؟ پولیس کی تمام جنید جیڈی کرتے ہیں. ایون کے لیاری کے جو برابر میں پشری میں ہوتی ہے جو چیزیں وہ بھی جنید جیڈی. ایون کے جو بلڈنگیں بنتی ہیں اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں. ایس بی سی اے کو بھی؟ لیاری میں کتنا کنٹرول ہے جنید جیڈی صاحب؟ تقریباً انہیں کا کنٹرول ہے. میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے ایم این اے ایم پی ہیں ان کے سامنے منہ نہیں کھول سکتے، وہ ان کو ڈھانٹتا ہے. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین کے قریب ہے اور وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ جو چیئرمین کہہ رہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں. تو یہ ٹاؤن چیئرمینس کو ذمہ داری جو ہے وہ کراچی میں ترقیاتی کاموں کے لیے دی گئی ہے کہ لڑکانہ بسیں پہنچانے کے لیے دی گئی؟ یہ دیکھیں ہوتا ہے اس میں جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں پارٹی نے ہمیں بٹھایا ہے، اس کی اتنا بنتا ہے. مطلب شہید بھٹو صاحب کی جو ہے نا برسی ہے، محترمہ کی برسی ہے، تو ظاہر بات سر یہ ٹاؤن چیئرمینس کے جو پیسے ہیں یہ ٹاؤنز میں لگنے ہیں، ترقیاتی کاموں میں لگنے ہیں. اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ لوگوں کو بٹھائیں اور اس خرچے سے جلسے میں لوگوں کو لے جائیں. انہوں نے بھی نبیل گبول صاحب پر بھی الزام لگایا کہ 5 لاکھ روپے ماہانہ ٹاؤن سے ان کا کچن چلتا تھا، وہ لیتے تھے. تو بڑے امیر کبیر آدمی ہیں، سردار ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے 5 لاکھ روپے کی؟ میں نبیل کو اس وقت سے جانتا ہوں جب نبیل گبول ڈیفینس میں نہیں رہتے تھے. نبیل گبول محمود آباد کے ایک 80 گز کے مکان میں رہتے تھے. نبیل گبول صاحب تو کے بارے میں مشہور ہے کہ پورا کراچی ان کے دادا کا تھا اور زمین پورے کراچی کی جو ہے ان کے دادا نے 70% زمین ان کے دادا کی تھی. جی میں کہتا ہوں میرے دادا کے 100% پورا کراچی میرا تھا، تو آپ مان جاؤ گے. معذرت کے ساتھ میں آپ کو منہ پر ہی بول رہا ہوں کہ آپ نااہل ہیں، ہٹا دیے گئے ہیں لیاری ٹاؤن سے چیئرمین شپ سے. 2.5 سال میں رہا، میں نااہل نہیں تھا. جس دن مجھے ہٹایا گیا تو میں نااہل ہو گیا. جو ہماری سرکاری پیٹرول پمپ کے جام پمپ میں جو ہماری وہ چیزیں جاتی ہیں جہاں سے ٹاؤن کی گاڑیاں پیٹرول بھرواتی ہیں نا، تو اس میں ان کی گاڑی ہے، گاڑی نمبر بھی جو ہے نا ان کا یہ ہے کہ PT 52
86 یہ نبیل قبول صاحب کی گاڑی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے خاندان کی جتنی گاڑیاں ہیں وہاں سے پیٹرول بھری جاتی تھی. آپ سمجھتے ہیں اس وجہ سے آپ کو ہٹوا دیا گیا؟ نہیں، بہت سارے وجہ ہیں. دیکھیں نبیل قبول کی مطلب وہ اتنی طاقت نہیں تھی مجھے ہٹائے، یہ جنہیں جے ڈی نے مجھے ہٹوایا. سیاسی پارٹی آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کی، ایک چھوڑی تو اس بہاف پہ آپ کو ٹاؤن چیئرمین بنا دیا گیا لیاری کا، اور جو کارکنان جو اتنے عرصے سے بھٹو کے نعرے لگا رہے ہیں وہ نظر انداز کر دیے گئے. پیپلز پارٹی سمیت جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان شخصیت کو ٹکٹ دیتی ہیں جو جن کے پاس اپنے بھی جو چند ووٹ ہوں یا پیسے ہوں. نہیں، پیسے بھی میٹر کرتا ہے لیکن ووٹ. لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں انہوں نے فہیم چاچڑ نام کا کوئی افسر ہے اپنا، وہ بھی جے ڈی نے رکھا ہوا ہے، اس کے رکھا ہوا ہے احمد علی خان کو. اس کو کسی کو ہوا نہیں لگنے دی جا رہی ہے. السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان شان چودھری. بات کریں گے کراچی اور سندھ کی پالیٹکس کے حوالے سے. پیپلز پارٹی کے جو بلدیاتی نظام ہے، پیپلز پارٹی کا میئر ہے کراچی میں، لیکن کراچی کی جو صورتحال ہے وہ کافی خراب ہے. بہت زیادہ شوز ہو چکے ہیں، بہت ساری آواز اٹھائی جا چکی ہے، لیکن آج آپ کو ایک ایسی کہانی بتائیں گے. سندھ میں پہلی بار کسی ٹاؤن چیئرمین نے اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاری سے جو سابقہ ٹاؤن ناظم لیاری کے ناصر کریم صاحب. 2.5 سال یہ جو ہے وہ لیاری سے چیئرمین رہے، منتخب چیئرمین، اور اب انہوں نے استعفیٰ جمع کروا دیا ہے. وجہ کیا ہے یہ جانیں گے ناصر کریم صاحب سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی، آپ آئے، آپ نے ٹائم دیا. لوگوں کے اوپر تنقید کی جاتی ہے لیکن لوگ تنقید برداشت جو ہے وہ نہیں کرتے، آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں یا درگزر کر دیتے ہیں، ڈھیٹ بنے رہتے ہیں اور اپنا کام جاری رکھتے ہیں. اور آج کل تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کام بھی جاری نہیں رکھتے، صرف سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے لیاری ٹاؤن سے اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا یا آپ کو ہٹا دیا گیا؟ کیا وجہ ہوئی ناصر کریم صاحب؟ 2.5 سال آپ چیئرمین تھے لیاری ٹاؤن سے، اور آپ نے ایک دم جو ہے وہ اب آپ کی جگہ خلیل ہوت صاحب چیئرمین بنا دیے گئے ہیں. کیا وجہ ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ شان. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں مسفٹ ہوا. جو سانچے میں مجھے وہ ڈھلنا چاہ رہے تھے میں نہیں ڈل سکا. کون ڈالنا چاہ رہے تھے؟ جنید جے ڈی بلاول صاحب کے جو سیکریٹری ہیں. جی ہاں، مرتضی وہاب. یہ لابی دیکھیں ہر پارٹی میں ہوتے ہیں لابی وغیرہ. میں کہوں کہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے یا ہے، یہ تو دنیا جانتی ہے. جیسے آپ چیئرمین بنے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہوا کہ جو لابی ہے جس میں جنید جے ڈی صاحب ہیں، مرتضی وہاب صاحب ہیں، یہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے. کام کرنے نہیں دیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہاں لابنگ بھی ہے اور ان کے اپنے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں لابی کے حوالے سے جو ہے کھینچا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے لابی میں ہے، ہمارے لابی میں ہے. مثال کے طور پر مجھے شروع میں میرے میئر صاحب ہیں جو مرتضی وہاب ہیں، انہوں نے کافی لفٹ کروائی مجھے. تو ایک بات پہ میں ان سے الجھ پڑا. جو ہمارے لیاری میں لی مارکیٹ ٹٹا بس اسٹاپ ہے، اس کو وہاں سے ہٹایا گیا بس اسٹاپ کو. تو وہاں لائٹ ہاؤس کے جو ہے نا وسیم اختر تھے، میئر تھے، ان کے جانب سے ان کو کمپنسیٹ کیا گیا تھا لیاری کے لی مارکیٹ میں، مطلب وہاں جگہ دینے کی بات ہوئی تھی. تو لوگوں نے رجسٹ کیا تھا، وہاں کورٹ میں بھی گئے تھے جو ٹرانسپورٹر تھے. تو مرتضی وہاب نے مجھے یہ کہا کہ اس زمین کو ہم یہاں پہ مطلب بلڈنگ بنائیں گے اور ان کو دے دیں گے. تو ہم نے مخالفت کی. ہم نے کہا دیکھیں پہلے لیاری کنجسٹڈ ہے. تو اس حوالے سے میری اس سے پہلی اختلاف اسی میں ہوئی کہ میں یہ مطلب لیاری کی ملکیت ہے یا سرکار تعمیرات کے حوالے سے. مرتضی وہاب صاحب وہاں بلڈنگ بنانا چاہ رہے تھے تاکہ وہاں دکانیں بنے، ہم سب کا بھلا ہو. تو اس پہ جگہ کس کی تھی جہاں بلڈنگ بنانا؟ گورنمنٹ کی لیاری ٹاؤن کی جگہ ہے، لیاری ٹاؤن میں آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں تھیں. تو انہوں نے کیا کیا، میرے گہرا تنگ کرنا شروع کیا. میرے یو سی چیئرمینوں کو بلا کے میرے خلاف جو ہے نا اکسایا اور وہاں پوکل پرسن اپنے رکھے، اداروں کو منع کر دیا. مطلب یہ ادارے کون سے؟ واٹر سیوریج کارپوریشن ہے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، بڑے ادارے تو یہی ہیں بلدیات میں. ان کو باقاعدہ منع کیا گیا، میرے موجودگی میں منع کیا گیا کہ میں نے جو پوکل پرسن رکھے ہیں ان کے کہنے پہ آپ کام کرو گے. یعنی لیاری کی جو تباہ حالی ہے، لیاری جو ترقی نہیں کر سکا، یا لیاری میں جو گند کٹر کچرا، گندگی، ٹوٹی سڑکیں، ان سب کی وجہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میئر کراچی اور دیگر لابی جو جنید جے ڈی وغیرہ ہیں؟ کیونکہ آپ ٹاؤن چیئرمین تھے لیاری کے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے کام کرنے سے روکا ہے. جی میں یہاں پہ ضرور یہ کہوں گا کہ یہ المیہ ہے لیاری کا کہ اس کے فیصلے عموماً باہر سے ہوتے رہے. باہر کے لوگ آتے ہیں اس کے فیصلے کرنے. لیاری کے اپنے لوگ بیچارے منہ تکتے رہ جاتے ہیں. باہر کے لوگوں سے مراد آپ نام لے سکتے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جنید جے ڈی سرپرست ہے اس میں، مرتضی وہاب ہے اس میں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو پالیسی ساز ہے اس ملک کے. یہ حماد اینڈی خان جو آپ کے ایم سی ہیں، ان کا کتنا عمل دخل اور کنٹرول ہے ٹاؤن کے اوپر، لیاری ٹاؤن؟ کنٹرول تو جنید جے ڈی کا ہے. یہ ان کے سمجھو ایجنٹ کہہ لیں یا انہی کے جو ہے نا فیاضے کہہ لیں، اسی کے جو ہے نا. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کیا حماد اینڈی خان نے.
میرے کام تمام کام بریک کیے، پائل کو روکا گیا. مثال کے طور پر میں جہاں جاتا ہوں کہ بھائی یہاں جو ہے نا لوگ کہتے ہیں پانی کی شکایت ہے، تو میرے پاس پوری طور پر تو میں ایک بورنگ لگا سکتا ہوں، تو میں نے بورنگ لگوائی وہاں پہ. تو وہ جو ٹھیکیدار بیچارے میرے کہنے پہ جنہوں نے بورنگ لگائی، آج تک میرے کے پاس 1.5 سال سے ان کے بل رکے ہوئے، مطلب حماد نے میرے تمام پائل روکے ہوئے تھے. اچھا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ حماد اینڈی خان جو ہیں، جو آپ کے ایم سی تھے، انہوں نے کوٹیشن کے ذریعے کافی پیسے جو ہے وہ نکلوائے ہیں. آپ تو ظاہر سی بات ہے چیئرمین رہے ہیں وہاں، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ بالکل بالکل، اس میں کوئی مطلب مبالغہ نہیں ہے. اور میں آپ کو چھوٹی سی مثال اس کے یہ دوں کہ میں نے ابھی ریزائن کیا تھا، میری جو ہے نا ابھی مطلب انٹریم ٹائم ہے، جو ایک چیئرمین وائس چیئرمین اس کو جو اختیار دیا گیا تھا، میں نے جب چھوڑا یہ 16 کروڑ روپے تھے. آج مجھے پتہ لگا کہ 6-7 کروڑ روپے جو ہے نا یہ پائلوں کی نظر ہو گئی. کس نے؟ حماد اینڈی خان نے؟ حماد اینڈی خان کی سرپرست. اور کام نہیں ہوا؟ کام کہیں نظر نہیں آ رہا، پیسے سارے ان کی جیب میں گئے. جی ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرانے پائل، جبکہ پرانے ہم نے لائبلٹی یہ تھی جو میں نے کام کروائے تھے، ان کا بل ابھی تک انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن اپنے مخصوص لوگوں کے یا وہ جو بغض ہوتے ہیں وہ کر لیے انہوں نے. ٹھیک ہے، یہ جو پیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح کرپشن کی جاتی ہے، یہ پیسے جو ہے وہ کن لوگوں میں بڑھتے ہیں پھر؟ اس میں دیکھیں میں کسی پہ مطلب ویسے تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن حماد اینڈی خان مجھے عموماً کہتا تھا کہ مجھے اوپر پیسے پہنچانے ہیں. اچھا کہتا تھا؟ عموماً کہتا تھا. ہفتہ وار پہنچانے کہ ماہانہ پہنچانے؟ نہیں، یہ عموماً جو ہے مہینے کے حساب سے. اور حماد اینڈی خان جو ہیں وہ جنید جیڈی کے خاص آدمی ہیں، جنید جیڈی صاحب کا سر پہ ان کے ہاتھ. ہاں بالکل، بلکہ میں یہ ضرور کہوں گا ایک مرتبہ تو میں نے حماد اینڈی خان کو بہت ٹائٹ کیا، میں نے ان کو جو ہے نا ذرا رگڑا دیا کہ میرے ایم سی ہو، آپ میرے ماتحت ہو. تو مجھے باقاعدہ بلاول ہاؤس بلایا گیا، جنید جیڈی نے مجھے بلایا کہ دیکھیں یہ بندہ بیٹھا ہے، سمجھو میں بیٹھا ہوں اور میں جو بول رہا ہوں آپ کو پتا ہے پھر کون بول رہا ہے. اچھا، حماد اینڈی خان کے لیے کہا گیا، جنید جیڈی صاحب نے آپ کو؟ جی بالکل. ایک ٹاؤن چیئرمین کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا ایم سی بولے گا آپ نے وہ کرنا ہے. یہ بول رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، سمجھو میں کہہ رہا ہوں. اگر میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کون کہہ رہا ہے، تو اس کا اشارہ کیا تھا؟ تو پھر حماد اینڈی خان آپ سے کیا کہتا تھا؟ یعنی وہ جو کام کہتا تھا وہ یہ نوٹوں والے ہوتے تھے سارے؟ دیکھیں اس میں کام کی چیزیں تھیں، لیکن ان کا یہ تھا وہ مطلب چیزوں کو ڈیلے کرتا تھا، بہت زیادہ چیزوں کو مطلب یہ ڈیلے کرنا اور پائلوں کو ڈیلے کرنا، مطلب منہ پہ تو بڑا اچھا تھا، مطلب بھائی جان سر وغیرہ اس طرح، لیکن عموماً کام وہ کرتا تھا جیسے وہ جیڈیز کو. اچھا، آپ ایم سی حماد اینڈی خان کے حوالے سے بڑے سنگین آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ اس نے یہ اون کیا ہے اور یہ آپ کو کہا ہے کہ میں جو ہے وہ اوپر میں نے پیسے دینے ہوتے ہیں. کہاں؟ بلاول ہاؤس میں؟ دیکھیں اس میں یہ کہا تھا کہ میں نے اوپر دینے، یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے کہ میں ابھی آگے کہوں گا کہ ایک بندے کو ہر مہینے 5 لاکھ روپے دیتا تھا، یہ تو میرے بھی علم میں. حماد اینڈی خان بندہ لیاری کا تھا، باہر کا؟ نبیل گبول جو ہمارے ایم این اے ہیں، اس کو ہر مہینے کچن چلانے کے لیے 5 لاکھ روپے دیتے تھے. حماد اینڈی خان لیاری ٹاؤن کے ایم سی نبیل گبول صاحب کو ہر مہینے 5 لاکھ روپے دیتے تھے کچن چلانے کے لیے. تو وہ پیسے کس مد میں جو ہے وہ لکھوائے جاتے تھے؟ یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ عموماً پائلیں بنائی جاتی ہیں، لیکن میرا ایک تھا یہ کہ میں جو ایک رائج کمیشن جو یہ ہے نا، تو عموماً میرے کمیشن سے اٹھا کے اس کو دیتے تھے، چونکہ میں اپنا کمیشن زیادہ اس میں نے کبھی اجت نہیں کی میری کتنی کمیشن ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. تو مزید اور کتنے لوگ ہیں جنہیں جو ہے وہ آپ کے ایم سی پیسے بانٹتے تھے؟ ہاں، اس میں مجھے جو مطلب نام میرے سامنے کبھی لیے گئے تھے، ایک وقاص شوکت ہیں جو بلاول ہاؤس میں ہوتے ہیں، ایک نبیل گبول کا نام آیا تھا، ان کا نام آیا تھا. جی باقی کبھی ایسا نام کبھی ظاہر نہیں ہوا. باقی کبھی کبھار تنظیموں کے جو کام تھے وہ تو مطلب ہوتے ہیں، مطلب لڑکانے جا رہے ہیں بسیں دے دیتے، یہ تو ہوتا ہے، ہر تنظیم میں ہوتا ہے. اس میں تو میں نے کبھی اس پہ رکاوٹ نہیں. اچھا، لڑکانا جا رہے ہیں بسیں دے دیں، یہ بات سمجھ نہیں آئی مجھے. نہیں مطلب دیکھیں جب تنظیم اگر ہمیں کہے یہ کہ بھائی اتنی بسیں فراہم کرنی ہیں تو ظاہر ہے تو وہ کیا ٹاؤن کے کراچی کے جتنے ٹاؤن ہیں وہ پھر خرچہ اٹھاتے ہیں. جی ایسا. تو یہ ٹاؤن چیئرمینس کو ذمہ داری جو ہے وہ کراچی میں ترقیاتی کاموں کے لیے دی گئی ہے کہ لڑکانہ بسیں پہنچانے کے لیے دی گئی؟ یہ دیکھیں ہوتا ہے اس میں جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں پارٹی نے ہمیں بٹھایا ہے، اس کی اتنا بنتا ہے، مطلب شہید بھٹو صاحب کی جو ہے نا برسی ہے، محترمہ کی برسی ہے، تو ظاہر بات سر یہ ٹاؤن چیئرمینس کے جو پیسے ہیں یہ ٹاؤنز میں لگنے ہیں، ترقیاتی کاموں میں لگنے ہیں، اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ لوگوں کو بٹھائیں اور اس خرچے سے جلسے میں لوگوں کو لے جائیں. کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ گناہ ہم نے لیاری سے آپ نے بھیجی ہیں بسیں اس طرح جلسوں؟ جی عموماً وہ خرچہ ٹاؤن دیتا تھا پھر؟ جی عموماً. تو اس کا مطلب کراچی کے سارے ٹاؤن اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں؟ تمام کرتے ہیں. اچھا، یہ کراچی کے سارے ٹاؤنز میں جو آپ نے ایم سی جس طرح آپ کا ہے لیاری والا حماد اینڈی خان، اس طرح کراچی کے سارے ٹاؤنز کا یہی حال ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں عموماً میں کہتا ہوں کہ جہاں جے ڈی کا اتنا وہ نہیں تھا،
تو انہوں نے نہیں کیا. لیکن یہاں کے حوالے سے عموماً یہ کہتے تھے, جے ڈی بھی کہتا تھا اور یہ اماد بھی کہتا تھا کہ یہ چیئرمین کا حلقہ ہے, ہم اسے دیکھ رہے ہیں, اسی لیے جو ہے نا جے ڈی کو بلایا گیا. ابھی دیکھیں لیاری ٹرانسفارمیشن پروگرام ہے, اس کو بھی لایا گیا, تو اس کو بھی تمام مانیٹرنگ کہہ لیں یا تمام چیزیں جو ڈومینیشن ہے. اچھا, ہم نے دیکھا کہ لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ میں ناصر حسین شاہ صاحب آئے تھے, آپ کے اینڈی خان بھی تھے, جنید جے ڈی صاحب بھی تھے. جنید جے ڈی صاحب چونکہ سیکریٹری ہیں بلاول بھٹو صاحب کے, تو جہاں بلاول بھٹو صاحب جاتے ہیں وہاں وہ لازمی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر بلاول بھٹو صاحب نہیں تھے, جنید جے ڈی صاحب تھے. تو لیاری میں کتنا کنٹرول ہے جنید جے ڈی صاحب؟ تقریباً انہیں کا کنٹرول ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو ہمارے ایم این اے ایم پی ہیں ان کے سامنے منہ نہیں کھول سکتے, وہ ان کو ڈھانٹتا ہے. وہ نبیل قبول جو ایم این اے اور باقی ایم پی, اگر آپ نے دیکھا ہوگا لیاری کے جلسے میں, اس نے تو نبیل قبول کو باقاعدہ دھکا دیا جنید جے ڈی نے, جلسے عام میں اسٹیج کے اوپر. یہ تو دنیا نے دیکھا. یعنی کہ آپ سمیت ٹاؤن چیئرمین جب آپ تھے, ایم پی اے, ایم این اے, ایم سی اور دیگر ایڈمنسٹریٹر ادارے, وہ سب جنید جے ڈی کو رپورٹ کرتے ہیں. جنید جے ڈی کا بالکل, جنید جے ڈی جو ہے نا اتنا پاورفل ہے وہاں پہ, اس کے خیر کو کوئی ٹکراتا نہیں ہے. اچھا جی جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین کے قریب ہے, اور وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ جو چیئرمین کہہ رہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں. اور یہ ساری باتیں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو پتہ ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے, کیونکہ میری آج تک چیئرمین سے بالمشافہ کوئی ملاقات ہوئی نہیں ہے. تو یہ ساری جو جنگ ہے بیسیکلی آپ کو ہٹانے کی جو جنگ ہے, ایک تو آپ نے بتایا کہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے تھے. جی جی جی. اصل بات بتائیں کہ یہ ساری جو جنگ ہے, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جنید جے ڈی کا کنٹرول ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں اور پیسوں کی ریل پیل بھی ہے, تو یہ کیا پیسوں کا معاملہ بھی ہے کوئی اس میں سمجھتا ہوں 90% پیسوں کا معاملہ ہے, 10% پسند ناپسند کی ہے. اچھا جی جی. تو یہ کون سے پیسے ہیں جس کی اتنی جنگ ہو رہی ہے؟ کہ ٹاؤن میں کوئی پیسے آئے تھے یا آنے والے تھے, کیا تھا؟ یہ دیکھیں, یہ میں عرض کر رہا تھا کہ لیاری ٹرانسفارمیشن پروگرام ہے, اس میں انہوں نے پہلے مرحلے میں یہ کہا تھا کہ 56 ارب روپے کی جو ہے نا یہ پیکیج ہے. اس کے بعد جو ہے نا کم ہوتے ہوتے 27, ابھی پتہ لگا ہے کہ 25 ارب اور 28 کروڑ اس طرح کی ہے. تو یہ ایک ٹاؤن کے لیے چھوٹی رقم نہیں ہوتی. اس میں آپ کو بتاؤں, شاید آپ کے لیے 25 ارب کی رقم ہے ٹاؤن کے لیے مختص کی گئی ہے لیاری. اور یہ جو پہلے 2.5 سال میں رقم مختص کی گئی تھی مختلف طریقوں سے جو لگنا تھا فنڈ, وہ نہیں لگا, وہ اس کے علاوہ تھا. نہیں میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں, جو 2.5 سال جو فنڈ آتا رہا ٹاؤن میں, کیا وہ لیاری میں لگا؟ ہاں, او زی ٹی کی بات آپ کر رہے ہیں. او زی ٹی میں اس میں اتنا مطلب وہ نہیں ہوتا. اس کی ایک جو ہے نا سب سے بڑی جو رقم ہوتی ہے وہ تنخواہوں میں چلی جاتی ہے. تنخواہ لوگ مطلب ملازمین اتنے زیادہ ہیں, لیکن جو رقم بچ جاتی ہے تنخواہوں کے بعد, جی ہاں, تو وہ حصے بڑھتے رہے. اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, مطلب وہاں پہ جو ہے نا پیٹرول اسی میں آتا ہے, اور اسی میں جو لیبر کی جو چیزیں ہوتی ہیں, جو بقایا جات اسی میں ہوتے ہیں, اس میں بہت کم بچتا ہے. یہ تو میں آپ کو بتاؤں, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں بچتا, اس میں بھی مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو مثال دے دی کہ یہ 16 کروڑ روپے میں نے چھوڑے تھے, 1 مہینہ بھی گزرا ہے تو انہوں نے 6-7 کروڑ جو ہے نا نکال لیے. کنہوں نے؟ یہ جو اماد انڈی خان نے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کہتے ہیں کہ کہیں لگے نہیں ہیں, دکھائی مجھے بس یہ ایسے بالکل سوکھے نکال لیے ہیں. جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ابھی نبیل قبول صاحب پر بھی الزام لگایا کہ 5 لاکھ روپے ماہانہ ٹاؤن سے ان کا کچن چلتا تھا, وہ لیتے تھے. تو بڑے امیر کبیر آدمی ہیں, سردار ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے 5 لاکھ روپے کی؟ دیکھیں, امیر خبیر پتہ نہیں کہاں سے ہوئے ہو. میں نے جب اسے دیکھا اتنے امیر خبیر نہیں تھے, نہ جب میں اس کو جانتا ہوں میں نے کبھی نہ اس کی سرداری دیکھی ہے نہ اس کی امیر خبیری دیکھی ہے. میں نبیل کو اس وقت سے جانتا ہوں جب نبیل قبول ڈیفنس میں نہیں رہتے تھے. نبیل قبول محمود آباد کے ایک 80 گز کے مکان میں رہتے تھے. میں اس وقت سے نبیل قبول کو جانتا ہوں, ان کے والد صاحب. نبیل قبول صاحب تو کے بارے میں مشہور ہے کہ پورا کراچی ان کے دادا کا تھا, اور زمین پورے کراچی کی جو ہے ان کے دادا نے 70% زمین ان کے دادا کی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ محمود آباد میں 80 گز کے گھر میں رہتے تھے. جی جی, میں کہتا ہوں میرے دادا کے 100% پورے کراچی میں رہتا تو آپ مان جاؤ گے. ایسا نہیں تھا. دیکھیں میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں نہیں تھا, لیکن ان وقتوں میں اس کے دادا کے نہیں بلکہ دادا کے والد صاحب خداداد خان تھے. خداداد تھے, وہ ایک مال مویشی پالنے والے شخص تھے, بڑے شریف اچھے لوگ تھے. قبول خاندان مطلب بڑا اچھا قبیلہ ہے, بلوچوں میں بڑا عزت دار قبیلہ ہے. تو اس کے مطلب پردادا تھے نبیل کے, ان کے یہ جو ہے نا بیڑ بکریاں کا کاروبار تھا. ان زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ انگریز لیز دیتے تھے. مطلب کیا ہوتا تھا, اگر میری کھیتی باڑی ہے, آپ کے بیڑ بکریاں اندر آتی تھیں, لڑائی جھگڑے ہوتے تھے, تو انگریز کیا کرتا, ڈیمارکیشن کرتا تھا. یہ مطلب حد بندی کرتا تھا کہ یہ آپ کا علاقہ کون سا ہے. تو اس کا ایک چھوٹا سا بنباڑا ہوتا تھا. بنباڑا مطلب بیسک اس کی ٹیکس ہوتی تھی, اس کو دیتے تھے. تو اس زمانے میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ابھی بھی آپ مطلب چیک کریں گے منرل ڈپارٹمنٹ میں
یہ آپ کو جو ہے نا درسا چھنا ایک علاقہ ملے گا حکیم بلوچ کے باغ کے ساتھ ہی ان کا جو مطلب باغیچہ ہے ان کے ساتھ ہی میرے ذاتی نام کے وہ 52 ایکڑ ہیں لیکن میرے نہیں ہیں. گورنمنٹ کہتی میں نے لیز کیے تھے, میں نے وہاں سے پتھر نکالے تو زمین تو میری نہیں ہو گئی. اسی طرح بند مراد خان میں وہاں تو میرے 75 ایکڑ زمینیں تھیں, وہ بھی لیسٹ تھے. جس دن پتھر ختم ہو گئے ہم نے زمین چھوڑ دی ہے. اچھا ناصر کریم صاحب, معذرت کے ساتھ میں آپ کو منہ پر ہی بول رہا ہوں کہ آپ نااہل ہیں, ہٹا دیے گئے ہیں لیاری ٹاؤن سے چیئرمین کی شپ سے. تو یہ بات یہاں پر بیٹھ کے نبیل قبول صاحب نے بھی کہی ہے کہ آپ نااہل تھے, آپ لیاری میں کام نہیں کروا سکے, اس لیے آپ کو ہٹا دیا گیا. تو اس کے دیکھیں سادہ جواب یہ ہے کہ 2.5 سال میں رہا, میں نااہل نہیں تھا. جس دن مجھے ہٹایا گیا تو میں نااہل ہو گیا. جب تک میں ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہا, میرے حوالے سے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں, لیاری ٹاؤن سے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں. کون سی ضرورتیں, کیسی ضرورتیں؟ دیکھیں یہ نبیل قبول کا جو ہے نا یہ تھا کہ میرے کچن کو جو ہے نا کوئی اور چلائے, شروع سے ان کا وتیرہ تھا. تو مجھے پہلے علم نہیں تھا کہ میرے ایم سی صاحب اس کو پیسے دیتے ہیں کچن حماد اینڈی خان. تو پھر لیاری ٹاؤن سے, لیاری ٹاؤن سے ٹاؤن کے بجٹ سے پیسے دیتے, ٹاؤن کے بجٹ سے پیسے کتنے؟ مطلب پہلے شروع میں 2 لاکھ روپے تھے, پھر بعد میں انہوں نے 5 لاکھ کر لیے. ٹھیک ہے نا, آخر ٹائم تک 5 لاکھ روپے اس کو ملتے رہے. جب میں نے جب تک آپ تھے ابھی نہیں 6 مہینے پہلے میں نے بند کروایا تھا. ٹھیک ہے, میں نے بند کروایا. آپ نے 5 لاکھ روپے مہینہ نبیل قبول کے بند کروا دیے. اور اس کے جو ہمارے پیٹرول پمپس ہے, جو ہمارے سرکاری پیٹرول پمپ کے جام پمپ میں جو ہماری وہ چیزیں جاتی ہیں جہاں سے ٹاؤن کی گاڑیاں پیٹرول ڈلواتی بھرواتی ہیں نا, تو اس میں ان کی گاڑی ہے, گاڑی نمبر بھی جو ہے نا ان کا یہ ہے کہ PT 5286. یہ نبیل قبول صاحب کی گاڑی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس کے خاندان کی جتنی گاڑیاں ہیں وہاں سے پیٹرول بھری جاتی تھی ٹاؤن کے بجٹ میں, ٹاؤن کے بجٹ سے. جی ابھی بھی بھری جا رہی ہے. آپ وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں, کہہ سکتا ہوں ذمہ دار. کتنا پیٹرول دیا جاتا ہے؟ 400 لیٹر تھا, میں نے اس کی کٹوتی کر کے پھر 200 لیٹر کر دیا. یہ کسی بھی ٹاؤن چیئرمین کا بنتا ہے کسی ایم این اے کو پیٹرول دینا, یا سیٹنگ کے ذریعے دیا جا رہا؟ نہیں, یہ کسی کا بنتا تو نہیں ہے, لیکن چونکہ میرے ایم سی میں نے عرض کیا کہ اتنے پاورفل تھے, وہ چاہتا تھا کسی کو بھی دے سکتے تھے. یعنی آپ کو پتا تھا, لیکن آپ کی مرضی کے بغیر آپ کہہ رہے ہیں کہ نبیل قبول صاحب کو 5 لاکھ روپے مہینہ اور گاڑیوں میں پیٹرول حماد اینڈی خان دیتے. شروع میں مجھے پتا نہیں تھا, لیکن جب مجھے پتا لگا کہ میرے ایم سی صاحب کہتے تھے کہ میں اوپر پہنچا رہا ہوں, تو پتا اوپر کون کون سا ہے. تو ایک دن نبیل نے ہی مجھے کہا یار یہ 2 لاکھ دے رہا ہے, میرا گھر کا کچن خرچہ پورا نہیں ہو رہا, تو 5 لاکھ کر. میں نے سے کہا ہے, تو ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے, میری طرف دیکھنے لگا, تو میں نے سے. کون تینوں بیٹھے تھے, آپ, اینڈی خان اور نبیل قبول. تو پھر پیٹرول کتنا دیتے تھے آپ لوگ؟ پیٹرول جو ہے پہلے 400 لیٹر تھا, مطلب 400 لیٹر بھی زیادہ بھی لیتے تھے, لیکن میں نے پابندی لگائی کہ اتنا زیادہ نہیں دے سکتے ہیں, اور یہ بارڈن ہے ہمارے لیاری ٹاؤن پہ. تو میں نے پیسوں کی مطلب وہ ذرا رکوا دیے تھے, اور پیٹرول بھی اس کے 200 لیٹر کا مطلب بعد میں. آپ سمجھتے ہیں اس وجہ سے آپ کو ہٹوا دیا گیا؟ نہیں, بہت سارے وجہ ہیں. دیکھیں نبیل قبول کی مطلب وہ اتنی طاقت نہیں تھی مجھے ہٹائے, یہ جو ہے JD نے مجھے ہٹوایا. اچھا جی. ابھی آپ نے نبیل قبول صاحب پہ الزامات لگائے کہ ان کی یہ گاڑی, یہ نمبر بھی آپ نے بتایا, اور اس گاڑی میں ٹاؤن سے پیٹرول ڈلتا تھا, اور 5 لاکھ روپے ماہانہ ان کا کچن چلتا ہے ٹاؤن سے. بالکل بالکل. تو نبیل قبول صاحب تو سردار ہیں بڑے اپنے قبیلے کے, اور بڑے پرانے سیاستدان ہیں, اور امیر کبیر سیاستدان ہیں, انہیں یہ چھوٹی موٹی چیزوں کی کیا ضرورت؟ دیکھیں میں ان کے قبول جو ہے ٹرائب سے نہیں ہوں کہ اس کو چیلنج کروں, لیکن میرے علم کے مطابق ایسا نہیں ہے, کیونکہ سرداری ہوتی ہے وہ پشت در پشت ملتی ہے. میں ان کے والد محترم کو جانتا ہوں, بہت اچھے انسان تھے, احمد قبول. تو انہوں نے کبھی اپنے آپ کو سردار نہیں لکھا نہ کہا, کبھی بھی انہوں نے جو ہے نا اپنے آپ کو سردار کہیں پہ بھی مجھے دکھا دیں, ٹھیک ہے نا جی. اور اگر بالفرض احمد قبول سردار بھی ہوتے تو اس کے بعد اس کے بڑے بھائی نبیل کے یا اس کا بڑا بیٹا لطیف قبول وہ سردار ہوتے نا. وہ تو بیچارہ میرے لیاری میں رہتے ہیں, اس نے کبھی دعویٰ نہیں کیا میں سرداری کا. اور دوسرے اس کے دیکھیں سرداری کے اگر آپ زیادہ واقفیت ہیں تو اس کی ایک تسلسل ہوتی ہے. پہلے ٹکری ہوتے ہیں, مطلب علاقے کے مطلب ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ سے مطلب وہ سردار بنتے ہیں, پھر اس کے بعد نواب بنتے ہیں, پھر چیف بنتے ہیں, اسی طرح. تو نبیل کا کوئی بیس مجھے نظر نہیں آیا ہے. بھائی قبول ٹرائب اگر اس کو مانتا ہے تو مانتا ہوگا, لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا اس کو سرداری مطلب کوئی پگ پہنائے یا اس کو سرداری کا کوئی رتبہ دے. بس یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, جیسے خود کو گبر کہتا ہے, شعلے فلم والے اس کو گبر کو اس نے سردار بنایا ہوا تھا, تو نبیل نے بھی اپنے آپ کو اسی طرح سردار خود ساختہ سردار آپ کہہ رہے ہیں بنایا. بالکل ایسا ہی ایسا ہی. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ ٹاؤن چیئرمین رہے 2.5 سال پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور تب جو ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, تب آپ نے کہیں اس طرح جو ہے وہ فریاد نہیں سنائی, اپنا رونا گانا نہیں سنایا جس طرح آج آپ سنا رہے ہیں
جب آپ ہٹا دیے گئے, اب آپ کی جگہ خلیل لوڈ ٹاؤن چیئرمین ہے, تو اب آپ کو کرپشن بھی نظر آ رہی ہے, باقی دیگر مسائل بھی نظر آ رہے ہیں. 2.5 سال اقتدار کے مزے لے رہے تھے جب آپ, اس وقت آپ نے یہ مسائل آ کر میڈیا پر اجاگر کیوں نہیں کیے؟ نہیں, اس میں دیکھیں, میں آپ میرے ریکارڈ پر دیکھیں کہ میں نے 3-4 انٹرویوز دیے تھے, اس میں یہ نہیں تھا کہ کرپشن کو آویزہ کیا ہوا تھا, ظاہر کیا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ ضرور کہا تھا کہ مجھے کام کرنے نہیں دی جا رہی ہے. اس میں نے جو ہے مطلب آپ کو مطلب دوسروں کو مورد الزام ٹھہرایا تھا, تو ایسی بات نہیں ہے, میں نے کھائے تھے. اب بات دیکھیں, بات آتی ہے جو دوسری آپ نے کہہ رہے تھے کہ شیشے کے گھر میں رہ کر جو ہے نا آدمی پتھر نہیں مارتا, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں پہلے ہی دن سے بیزار تھا, لیکن وہاں پاکستان پارٹی میں اچھے لوگ بہت ہیں. تو آپ پہلے ہی دن سے بیزار تھے, تو آپ نے اس وقت ریزائن کیوں نہیں کیا؟ میں نے کوشش کی تھی, لیکن میرے پارٹی کے جو مطلب اچھے لوگ تھے جنہوں نے مجھے بنایا تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ چاہ رہے ہیں کہ کنہوں نے بنایا تھا آپ کو؟ مجھے ادی پریال تالپور اور اس کی جو ٹیم نے, سعید غنی اور جاوید ناگوری نے بنایا تھا. ٹھیک ہے, آپ کو خود بلا کے جو ہے وہ مجھے بلا کے, میرا خیال ہے آپ شاید پیپلز پارٹی میں 2018 کے بعد آئے ہیں. جی, میں پیپلز پارٹی میں تھا پہلے, پیپلز پارٹی میں تھا, لیکن 2018 میں پی ٹی آئی نے جب مجھے آفر کی تھی تو میں ان کا کینڈیڈیٹ ہوا تھا صوبائی اسمبلی کا. ٹھیک ہے, الیکشن آپ نے لیاری سے لڑا تھا, ہار گئے تھے آپ؟ میں ہار گیا تھا. اس کے بعد آپ کو فریال تالپور صاحب نے بلایا؟ جی ہاں, جس دن مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا وزیر اعظم کے, اس دن مجھے فون آیا تھا, تو مجھے کہا تھا کہ ادی پریال تالپور صاحبہ جو ہے نا مطلب آپ کو پوچھ رہی ہیں کیا آپ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں؟ جی ہاں, تو ملنا چاہ رہی ہیں. تو میں نے کہا نہیں, میں چھوٹا آدمی, ورکر آدمی, میں آ جاؤں گا. تو میں گیا, تو مجھے ادی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے, میں نے وقت مانگا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ چھوڑیں, آپ آ جائیں پارٹی میں آ جائیں, تو ہم آپ کو کمپنسیٹ. تو یہ جو آپ کو لیاری ٹاؤن کا چیئرمین بنایا گیا, یہ سمجھے آپ کو پیپلز پارٹی میں شمولیت کا تحفہ دیا گیا؟ جی یا میں سمجھتا ہوں کہ ادی نے جو اپنی وہ بات یاد رکھی تھی, جو مجھے اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا, کوئی ایسی لیکن آپ کو اکوموڈیٹ کیا انہوں نے. اکوموڈیٹ کیا تھا, اس کی جو یہ بڑائی ہے یا اس کی مطلب دور اندیشی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کا نعرہ لگاتی ہے, اتنے پرانے کارکنان ہیں, یہ ان کا حق کھانے والی بات نہیں ہے آپ کی طرف سے کہ آپ جو ہے وہ سیاسی پارٹی, آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کی, ایک چھوڑی, تو اس بہاف پہ آپ کو ٹاؤن چیئرمین بنا دیا گیا لیاری کا, اور جو کارکنان جو اتنے عرصے سے بھٹو کے نعرے لگا رہے ہیں وہ نظر انداز کر دیے گئے؟ دیکھیں, اس وقت جو جتنی بھی پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی سمیت جتنی بھی پارٹیاں ہیں, ان شخصیت کو ٹکٹ دیتی ہیں جن کے پاس اپنے بھی جو چند ووٹ ہوں, چند ووٹ ہوں یا پیسے ہوں. نہیں, پیسے بھی میٹر کرتا ہے, لیکن ووٹ, لیکن جب تو پبلک میں سے نہیں ہے تو کوئی جتنے بھی ابھی آپ دیکھیں, مطلب ہمارے پیپلز پارٹی سے لے لیں, ہمارے جو ہے نا انٹر سندھ میں جو جن کی اپنی سیٹیں ہیں ان کو ٹکٹ دی گئی تھی. بہت سارے لوگ ایسے تھے مسلم لیگ میں تھے, بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ضیاء اللہ. تو پھر جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جو پولیٹکس کرتے ہیں, تو وہ پھر کیوں امید کی کرن لگا بیٹھے ہیں؟ پیسہ تو میرے پاس بھی نہیں تھا, لیکن چونکہ میں اب ہے جی نہیں, ابھی 2.5 سال رہے ہیں آپ چیئرمین, ابھی نہیں ہے الحمدللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں پورے کراچی میں جو دیگر چیئرمین ہیں, کیا 2.5 سال کے عرصے میں دیگر لوگوں نے کرپشن کے پیسے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بنا لیا؟ نہیں, میں اس کے ڈیٹیل نہیں, آپ کو لگتا کہ میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, میں ان کے دیگر ٹاؤن کے میرے جو میں عموماً دوسروں کے جیب آپ کے ٹاؤن میں کس کس نے بنایا؟ میرے ٹاؤن میں مطلب اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں نہیں, آپ کے ٹاؤن میں کرپشن کر کے پیسہ کس کس نے بنایا؟ حماد انڈی خان نے. حماد انڈی خان نے. تو ایم سی بننے سے پہلے ان کی کیا پوزیشن تھی, ایم سی بننے کے بعد ابھی ان کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں, میں اس کی زیادہ نہیں جانتا, لیکن مجھے پتا ہے کہ انہوں نے ریسنٹلی اپنا جو ہے نیا بنگلہ خریدا ہے. کہاں پر؟ ڈیفینس میں, سبا ایونیو میں انہوں نے بڑا. لیاری ٹاؤن کے جو ایم سی ہیں. جی کتنے ہزار گز کا؟ مجھے اس کا بھی اندازہ نہیں. اور پہلے کہاں رہتے تھے؟ پہلے بھی ڈیفینس میں کہیں کرائے پہ رہتے تھے, بقول اس کے. اب انہوں نے اپنا بنگلہ لے لیا. جی. یہ ایم سی کتنے عرصے سے ہیں وہ لیاری میں؟ جب میں ٹاؤن چیئرمین بنا, مجھے یہ تحفہ دیا گیا تھا. اچھا. جی. تو کنٹرول سارا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیاری ٹاؤن میں اور پورے لیاری میں جنید جیڈی صاحب اور حماد انڈی خان صاحب؟ جی ہاں, مجھے لیاری ٹاؤن کے جتنے معاملات تھے حماد انڈی خان دیکھتے تھے. سمجھے, میں 12 میں پارٹی میں بھی میں نے رجسٹر کیا تھا, میں نے بولا تھا کہ بھئی ان کی موجودگی میں کام نہیں کر پا رہا ہوں. تو لیکن بہرحال اچھا, ایک مرتبہ تو ہم گئے بھی تھے, میرے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ یا کراچی کے جنرل سیکریٹری تھے جاوید ناگوری, میں نے ان کو جو ہے یہ شکایت کہی, تو وہ مجھے لے گئے تھے بلاول ہاؤس میں, جنید جے ڈی سے ہم ملے بھی تھے, میرا وائس چیئرمین اقبال انگورہ بھی اس میں تھے. تو اس میں یہ کہا تھا کہ بھئی چیئرمین صاحب جو ہے نا ہم اسی سے مطمئن نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, آپ اسی کو چلا لیں, چونکہ یہ انڈی خان کے بیٹے ہیں اور چیئرمین صاحب نے رکھا ہے, آپ اسی سے کام کریں. اچھا. جی ہاں, تو ظاہر بات ہے ایک بندہ جو بلاول انڈی خان, حماد انڈی خان کو رکھا کس نے؟ جے ڈی نے رکھا ہے. اچھا, دوسری چیز مجھے بتائیں کہ جو آپ کے خلاف عدم اعتماد پہلے لایا گیا, اور آپ سب جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کے پاس چلے گئے, فریال تالپور صاحبہ نے ان کو جو ہے وہ یہ احکامات جاری کیے کہ آپ ابھی چھوڑیں, ان کو کام جاری رکھنے دیں. جی, انہوں نے شٹ اپ کال کی تھی. اس کے بعد بھی آپ کو ہٹا دیا گیا. کیا ان سب نے
میڈم کی بات نہیں رکھی, فریال تالپور صاحبہ کی بات کو رد کر دیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب انہوں نے جو یہ میرے نو کانفیڈنس موو کی تو اس کے بعد جو ہے نا ہمیں بلایا گیا. ادی نے بہت سخت لہجے میں ان سے بات کی, بہت سخت لہجے میں. کن سے؟ کن یہ جو ہمارے وائس چیئرمین جو تھے سارے جتنے بھی وائس چیئرمین تھے 14 بندے تھے, ان میں وائس چیئرمین کم تھے, کچھ مطلب ممبران بھی تھے. تو ان کو شٹ اپ کال کی گئی تھی, جائیں واپس لے لیں. انہوں نے موو تو واپس لے لی, نو کانفیڈنس واپس لے لی, لیکن وہ میرے اس میں نہیں آئے, اجلاسوں میں نہیں آئے. اجلاسوں میں نہیں ہے تا وقت ہے, کیونکہ ان کو روکا جا رہا تھا. جنید جیڈی کی طرف سے, حماد انڈی کانت کی طرف سے ان کو روکا جا رہا تھا. تو کیا جنید جیڈی جو ہے وہ لیاری کے معاملے میں فریال تالپور صاحبہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ ثابت یہی ہوا میرے معاملے میں. اچھا, جب فریال تالپور صاحبہ نے ان وائس چیئرمین صاحبان کو واپس کیا, اس کے بعد جنید جیڈی نے ان کو منع کیا کہ آپ کسی اجلاس میں نہیں جائیں گے. جی ہاں بالکل. بعد میں یہ پتہ لگا, پہلے مجھے تو پتہ تھا لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا. یہ یکم رمضان کی بات میں کرتا ہوں. ابھی ریسنٹلی جو ہے نا, یہ غالباً 19 تاریخ تھی فروری کی, تو اس میں ہمیں بلایا گیا تھا بلاول ہاؤس کو. تو اس سے ایک دن پہلے میں گیا تھا ادی کے پاس, تو میں نے خود ہی معذرت کی تھی کہ ادی یہاں جو ہے کام کرنے نہیں دی جا رہی ہے اور نقصان پارٹی کا ہو رہا ہے, لیاری کا ہو رہا ہے. تو نے کہا کہ نہیں آپ کنٹینیو کریں. میں نے کہا اگر کوئی اور بندہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں مجھے کوئی میرا حجت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کنٹینیو کریں. اسی دن مجھے فون آیا وقاص شوکت کا کہ بلاول ہاؤس میں کل میٹنگ ہے 2 بجے. تو میں سمجھا مجھے بلا رہے ہیں, مون بلاتے تھے. لیکن بعد میں پتہ لگا میرے اور وائس چیئرمین نے رابطہ کیا کہ بھئی ہمیں بھی بلایا گیا تھا. تو ہم وہاں سب گئے. ہم 12 وائس چیئرمین پاکستان پارٹی سے منسلک وہاں پہنچے. تو وہاں جنید جیڈی صاحب نے بالکل وہ کہتے ہیں کہ لگی لپٹی منافقت کے بغیر کہہ دی کہ یہ 1.5 ارب روپے جو آئے ہیں ایس ایس جی کے روڈ کٹنگ کے مد میں یہ میرے ہیں. کس نے کہا؟ جنید جیڈی نے. جنید جیڈی نے؟ جی سب کے سامنے. سب کے سامنے. کون بیٹھا ہوا تھا اس میں؟ ملک فیاض بھی بیٹھے, جتنے وائس چیئرمین ہیں ہمارے لیاری ٹاؤن کے سوائے پی ٹی آئی کا ایک بندہ ہے, باقی یہ جنید جیڈی صاحب نے کہا کہ جو ٹاؤن میں 1.5 ارب روپے آئے ہیں, 1.5 ارب روپے اور میرے ہیں. اس پہ آپ جو کس چیز کے میرے, مطلب کس مد میں, کس طرح میرے ہیں؟ بس ان کے سامنے کون بولے آپ, سمجھے نا. مجھے پہلے بول چکے تھے کہ اس سلسلے میں جو ہے نا یہ ہم اس کو یہ پس انداز کریں گے, یہ الیکشنوں میں ہمیں کام آئیں گے وغیرہ, آپ کا حصہ آپ کو ملے گا. تو اس سے میرا اتفاق نہیں تھا. میں نے دوبارہ جو ہے نا اپنے ہاؤس میں یہ بات رکھی. اب چونکہ میں ایک ہاؤس چلاتا تھا, میں نے ہاؤس میں بات رکھی کہ پھر میں نے اپنے ایجنڈے میں باقاعدہ رکھا اس کو کہ اس کو لیاری ٹاؤن ہی خرچ کرے گا. تو اس سے جیڈی صاحب ناراض ہو گئے تھے. اس میں انہوں نے کہا لیاری ٹاؤن خرچ نہیں کرے گا, یہ میرے ہیں. جی ہاں, میرے پاس آئیں گے. میرے پاس آئیں. وہ ان کے پاس جانے کا طریقہ کار کیا تھا؟ دیکھیے یہ تھا کہ ہم خاص کر جو 2 بندے اتھارٹی ہیں, سگنیچری ہیں ہم, مطلب میں اور ایم سی, ہم دونوں ایگری ہو جائیں اس میں. تو وہ تو ان کا بغل بچہ تھا, انکار میں نے کیا ہوا تھا. تو میں نے اپنے ہاؤس میں یہ بات رکھی. حماد انڈی خان راضی تھے کہ 1.5 ارب جنید جیڈی صاحب کے وہ مجھے سمجھاتے رہے, میں ایک نادان بچوں کی طرح, وہ مجھے سمجھاتے رہے. ابھی وہ 1.5 ارب کا ہیں. وہ ابھی انہوں نے جو ہے نا بالکل اپنا ایک موو کیا وہاں سے کیبنٹ ڈویژن سے, وہ لے گئے پیسے, لے گئے میرے استعفے کے بعد لے گئے. اب آپ کے ٹاؤن میں 1.5 ارب نہیں ہے شاید ہو گئے, لیکن قانونی طور پر ان کی ملکیت ہو گئی ہے. قانونی طور پہ ہو گئی؟ کس قانون کے تحت؟ انہوں نے کیبنٹ ڈویژن میں ویسے کہ اس میں ایک چیز موو کروائی تھی کہ اس طرح یہ پیسے آئے ہوئے, ہم اس کو جو ہے نا ایک کسی ٹھیکیدار کو دے دیں گے اور اس طرح ہم کام کریں گے. اچھا جی غنڈہ گردی ہے. مطلب پورے کراچی میں سب جگہ یہ ہوئے, تمام جگہ یہ پیسے آئے ہیں. کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوئے. جماعت اسلامی کے ٹاؤن بھی ہیں, پی ٹی آئی کے ٹاؤن بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے اور بھی ٹاؤن ہیں, کہیں پہ اور یہ چیزیں لاگو نہیں ہوئی تھی. یہ چیز صرف لیاری پہ ہی لاگو ہونے ہیں. اچھا, یعنی کہ یہ مسئلہ 1.5 ارب کا تھا جو آپ کے بقول جنید جیڈی صاحب لے گئے؟ جی لے گئے, اور مجھے تنبیہ بھی کی گئی تھی اسی بات پہ. کیا تنبیہ کی گئی تھی؟ کہ بھئی یہ آپ چھوڑ, ان پیسوں پہ بات نہ کریں, ان پیسوں کی طرف دیکھیں ہی نہیں. اور آپ وہ پیسے کہاں لگانا چاہتے تھے؟ میم جو گلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, جو روڈ ٹوٹی ہوئے تھے, اس پہ لگانا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا, مرتضیٰ وہاب صاحب کا کیا کردار ہے لیاری کے حوالے سے؟ کیونکہ لیاری جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بڑی خراب صورتحال ہے لیاری کی. جی. تو مرتضیٰ وہاب صاحب سے آپ کی کبھی اس حوالے سے بات ہوئی ہو کہ لیاری کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے, یا انہوں نے کبھی آپ کو کام سے, آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مرتضیٰ وہاب بھی روکتے رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں میں کراچی بنا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب مجھے کام نہیں کرنے دیتے. دیکھیں مرتضیٰ وہاب ایک پورے کراچی کے میئر تھے, ظاہر لیاری ٹاؤن بھی کراچی میں آتا ہے, ان کے اس میں تھے. آج تک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ابھی میرے جانے کے بعد مرزا دم خان روڈ جو ان کے ڈومین میں آ رہا ہے, اس کی کھدائی شروع کی ہے کہ اس کو بنا رہے ہیں. ایک پارک آتا ہے کے ایم سی کی, اس کی بھی حالت آپ دیکھیں وہاں بالکل ایرونچی ابھی بھی وہاں بیٹھے ہوں گے, پی رہے ہوں گے. ایک تاریخی عمارت ہے اسپینسر آئی ہاسپیٹل, جو کہ انگریز کے زمانے سے تھا لیاری کے حدود میں. اس کو بھی مرتضیٰ وہاب نے ابھی جو ہے نا پرائیویٹ کسی جو ہے این جی اوز کو دے کے
اپنی جان چھڑا لی ہے. لیاری میں مرتضیٰ وہاب نے کوئی کام نہیں کیا, اور بلکہ ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ کیسے ہم چیزوں کو روکیں. میں نے کہا نا پہلے ہی دن سے میں ان کی جو ہے نا چیزوں کو مطلب اتر نہیں رہا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب لیاری میں ترقیاتی کاموں کو روکتے ہیں کرنے کی بجائے؟ جی بالکل روکتے ہیں, بالکل. ایک جو ہے نا لیاری دشمنی کی ہے ان کے پاس جو ہے نا ایک شروع سے ان کے وہ تو خود پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ میئر ہیں, پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ سینئر رہنما ہیں, اور لیاری کو پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ روکتے ہیں اور وہ شروع سے اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ لیاری ترقی نہ کرے. اگر پیپلز پارٹی کے ہمدرد ہوتے تو مجھے کام کرنے دیتے ہو, کیونکہ مجھے جب میں نے ان سے اختلاف رکھا میرے اوپر 10 فوکل پرسن رکھے انہوں نے. وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ واٹر سیوریج کا کام میرا یہ بندہ کرے گا, سالڈ ویسٹ کا میرا یہ بندہ کرے گا, پارک کا میرا بندہ یہ کر. اب میرے پاس ادارے کون سے؟ تو ان سب چیزوں کا فائدہ کیا ہے؟ بس یہی کہ کام روکنا, لیاری کو جو ہے نا بدال رکھنا, لیاری کے لوگوں کو جس طرح انہوں نے کراچی کو برباد کیا ہوا. کیا مرتضیٰ وہاب صاحب کو بھی اس ٹاؤن سے کچھ انٹرسٹ جاتا رہا؟ میں اس کے مالی انٹرسٹ کی مجھے اتنا علم نہیں ہے, لیکن ایک چیز میرے سامنے آئی کہ 2 چیزیں, مطلب ایک تو لی مارکیٹ ایک تاریخی عمارت ہے, اس میں بہت ساری مطلب جگہ ایسے ہیں جو وہ اس کو ہتھیانا چاہ رہا تھا. مطلب وہاں ایک جو ہے اینٹی انکروچمنٹ آفس تھا DMC ساؤتھ کا. مرتضیٰ وہاب نے اپنے ایک منظور نظر کے ذریعے اس کو بھی قبضہ کروایا, جو لی مارکیٹ میں یعنی اینٹی انکروچمنٹ آفس تھی اس کو انکروچ کر کے بیچ دیا. ہوا قبضہ کروا دیا. کیسے قبضہ کروایا اور کیسے بیچا؟ وہاں جو ہے نا وہاں جو مقامی لوگ ہوتے ہیں, جو اندر جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس جو ہے ان کو کہا کہ آپ دکانیں بنائیں. وہ کتنی جگہ تھی؟ وہ جگہ غالباً مجھے وہ اس کے اندازہ نہیں ہے, لیکن اس میں 4-6 دکانیں ہو سکتی ہیں. اچھا, وہ جگہ آپ کہہ رہے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب نے قبضہ کروائی؟ وہ قبضہ وہ جگہ تھی کس کی؟ ہماری لی مارکیٹ ہے لیاری ٹاؤن KMC کی جگہ تھی. وہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے آپ کہہ رہے ہیں قبضہ کروائی اور پھر وہاں دکانیں بنا کے بیچ دی. وہ پیسے کس کے پاس گئے؟ ظاہر بات ہے مرتضیٰ کے ملے ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ اندازے کے مطابق ایک دکان کی مالیت کتنی تھی؟ لی مارکیٹ میں ایک دکان کی اس وقت کم سے کم میرے خیال میں کوئی 3 کروڑ روپے کی دکان. اور کتنی دکانیں تھی وہاں؟ تقریباً 4 دکانیں بن گئی تھی. یعنی کہ یہ 12 کروڑ روپے کی رقم جو ہے یہ قبضہ کی ہوئی, اور زیادہ ہوگا, میں کم بتا رہا ہوں شاید. اور یہ بار قبضہ ہو کے بک کے پیسے گئے. ایسے ہی ہوتا ہے. مرتضیٰ وہاب کا جو ہے پتہ نہیں کیا فوکل پرسن ہے, یا اس کا کرم اللہ وقاصی. کرم اللہ وقاصی. ہاں, وہ سارے جو ہے نا, میں کہتا ہوں ابھی بھی وفاقی ادارے اس کو اٹھائیں نا, وہ پورا مرتضیٰ وہاب کے کچا چچا کھول دے گا. آپ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جو اب کیا نام لیا آپ نے؟ کرم اللہ وقاصی. کرم اللہ وقاصی صاحب جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب کے لین دین کے معاملات بیٹر ہیں اس کے پورے کراچی سے جو ہے کراچی پیسے وہی اکٹھے کرتے ہیں, چاہے واٹر ووٹ ہو کچھ بھی ہو تمام وہی کرتے ہیں. اور بھی ہیں اس کے, لیکن یہ تو مرتضیٰ وہاب صاحب کو ضرورت ہے پیسے لینے کی؟ ہاں دیکھیں, جو پیسے کی ہوس رکھتا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے. ان کو شاید اور زیادہ چاہیے, کل ان کو باہر سیٹ ہونا ہے. تو آپ کی اس بات پہ کل کو اگر وفاقی تحقیقاتی ادارے جو ہے یہ جو آپ نے کرم اللہ وقاصی کا نام لیا, ان کو اگر تفتیش کے لیے لے جاتے ہیں تو کیا یہ بہت سارے راز اگل سکتے ہیں؟ اگل سکتا ہے بالکل. میں سمجھتا ہوں یہ 2-3 بندے ہیں, ان کو اگر جیسے 2-3 بندے کون؟ ایک تو میں نے کہا کہ نا جنید جیڈی سمجھے نا, یہ کرم اللہ وقاصی, اگر ان پہ ہاتھ ڈالا جائے نا یہ بڑے انکشافات کریں گے انشاءاللہ کراچی میں کرپشن کے حوالے سے. اچھا یہ بتائیں, آپ ظاہر سی بات ہے ابھی 2.5 سال لیاری ٹاؤن کے چیئرمین رہے, کتنی کرپشن لیاری میں ہوئی ہے؟ دیکھیے مجموعی طور پر میں نے اس کی مطلب ایگزیکٹ میں نہیں بتا سکتا, لیکن اس میں اتارا ہے غالباً مطلب مہینے میں آپ یہ سمجھے کہ 40 لاکھ ٹاؤن سے مختلف مد میں. اس میں میرے کمیشن جو بندے تھے وہ بھی لے گئے تھے, اور دیگر جو کتنا کمیشن بنتا تھا آپ کا؟ کمیشن کا وہ کبھی کہتے تھے کہ آپ کے 3% ہے, میں نے کبھی پوچھا بھی نہیں, کبھی کہتے 4, کبھی کہتے 6% ہے. یعنی ٹاؤن سے ہر مہینے 40 لاکھ روپے جو ہے وہ غائب کر دیے جاتے تھے. اور کتنے لوگوں میں بڑھتے ہیں یہ احمد انڈی خان جو ہے نا, اس میں 5 لاکھ روپے تو یہ پتا تھا مجھے نبیل قبول کا, اور یہ کہتا تھا شوکت وقاص کا کچن بھی میں چلا رہا ہوں, اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کروڑوں اور اربوں والی کرپشن ہے یہ کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیں اربوں کا یا میرے خیال میں لیاری ابھی آپ نے بتایا نا 1.5 ارب روپے جو ہے وہ جنید جیڈی کے پاس گئے. جی ہاں وہ ابھی تک میرے میں ہوئے نہیں ہیں کرپشن کی نظر, لیکن ہوں گے ضرور, کیونکہ وہ جو سوی سدرن گیس نے جو ہے نا ہمیں روڈ کٹنگ کے مد میں دیے تھے,
وہ پیسے روڈ کٹنگ کے ہمارے روڈ کے چیلے گئے تھے 280 کلومیٹر ہماری لیاری کی چیری گئی تھی, اس کے مد میں یہ پیسے ملے تھے. اس وقت بھی لیاری کو گیس نہیں مل رہا بھئی, اگر گیس دینی نہیں تھی تو روڈوں کو کیوں کھدائی کی گئی؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں پیسے جو ہے ہتھیانے کے چکر میں یہ سب کچھ کیا گیا تھا. تو یہ 1.5 ارب روپے ان کے اس میں پائپ لائن میں ہے. میرے خیال میں اگر ہم شور نہیں کریں, آج میرے آپ کے پاس آنے کا یا پہ شو کرنے کا یا شور کرنے کا مقصد بھی یہی ہے, یہ لیاری کے لوگوں کو پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے لیاری. اچھا, یہ ایم پی اور ایم این اے کا مخصوص فنڈ بھی ہوتا ہے, جی کیا وہ بھی لیاری میں نہیں لگ پا رہا یا وہ لگ رہا ہے؟ اب تک زمین پہ میں نے جو ہے نا کچھ ایسا نہیں دیکھا. ایم این اے کی تھوڑی بہت دیکھی ہے, لیکن وہ بھی مطلب ایسا نہ ہو, کیونکہ میرے علم کے مطابق اب تک ان کو 75 کروڑ روپے ملے ہیں. کنہیں 75 کروڑ ایم این اے فنڈ سے ملے ہیں. کس کو؟ نبیل قبول کو. نبیل قبول صاحب کو لیاری کے لیے 75 کروڑ روپے مل چکے ہیں. مل چکے ہیں. 75 کروڑ روپے لگ گئے نہیں, وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا. وہاں ایک سڑک خالی کی گئی تھی. وہ تو نبیل قبول صاحب کہتے ہیں میں نے گراؤنڈ بنائے ہیں اور ان کے افتتاح بھی انہوں نے کیے. وہ میں نے بنائے. آپ نے بنائے؟ وہ میں نے بنائے, انہوں نے نہیں بنائے. وہ گراؤنڈ بنائے میں نے یوتھ ڈیولپمنٹ کے اس سے حساب سے 3 فٹسال گراؤنڈ میں نے بنائے. میں نے جو ہے نا ایک کمیونٹی ہال کا میرے یو سی میں کلاکوٹ کی ہوتی ہے, وہ میں نے بنوایا. میرے خیال میں ابھی نبیل قبول اپنا تختی وہاں پہ بھی لگا لے گا. یو سی 5 میں جو ہے نا ایک ڈسپنسری میں نے شہید زاہد کے نام سے بنائی ہے, اس کا بھی یہ ابتدا کرے گا. اسی طرح صالح محمد سرحدی جو ہے اسکول ہے, بہت بڑی اسکول ہے, کلک کے تعاون سے ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے, اس کا ابتدا بھی ابھی یہ کرے گا. تو نبیل قبول نے اب تک یہ اور جو ایم پی اے کا فنڈ ہے, ایم پی اے تو اب تک نظر نہیں آ رہا. لیاری میں جو ہمارے ایم پی ہیں وہ تو نظر ہی نہیں فنڈ آ رہا ہے ان کا برابر. میرے خیال میں 25 کروڑ روپے آئے ہیں, تو انہوں نے بھی کسی میں وہ بھی نہیں لگے اب تک, میں نے نہیں دیکھا اس کو. تو یہ سب جیبوں میں جا رہے ہیں پیسے میرے خیال میں الیکشن کے لیے رکھتے ہیں ان پیسوں. الیکشن تو 3 سال بعد ہونے. ابھی اگر سڑکیں بنا دی جائیں, لیاری کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا جائے, تو الیکشن تو بندہ بغیر پیسے لگائے بھی جیت جائے. جے ڈی کا جو ہم سے جو بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ میں روڈوں کو بنائیں گے, باقی چیزوں کو آپ چھوڑیں. لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس کا جو ہمیں بریفنگ دی گئی تھی, میں نے بھی اس کی تشہیر کی تھی. ہم تو بڑے خوش تھے کہ یار چلو لیاری کے لیے اتنی رقم آ رہی, ایک ٹاؤن کے لیے 25 ارب بہت زیادہ ہوتے ہیں یا 27 ارب بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم خوش تھے, چلو بھائی, ہمیں اندازہ تھا کہ کرپشن تو ہوگی, لیکن ہم نے کہا چلو اگر 20% بھی کرپشن ہو, باقی بھی لگے تو بڑا اچھا رہے گا. اس میں انہوں نے فہیم چاچڑ نام کا کوئی افسر ہے اپنا, وہ بھی جے ڈی نے رکھا ہوا ہے. ڈپٹی اس کے رکھا ہوا ہے احمد علی خان کو, ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر رکھا ہے احمد علی خان کو. اس کو کسی کو ہوا نہیں لگنے دی جا رہی ہے. آج تک میں بینگ چیئرمین وہاں بیٹھا تھا, تو میں نے لیٹر بھی لکھی, میرے پاس ریکارڈ میں ہے, کہ بھائی ہمیں بتایا جائے اس کی کیا اصلیت ہے, کیا اس کی ایت ہے, کیا اس میں کرنا چاہ رہے ہو. وہ ہمیں دکھایا نہیں. لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کے ٹوٹل پیسے ہیں کتنے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 ارب 28 کروڑ روپے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں لگیں گے؟ نہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا. ہمیں جس طرح بریفنگ دی گئی تھی, نیسپاک کی, نیسپاک کو ہائر کیا ہوا تھا, اس کا بڑا اچھا ڈرائنگ تھا, بڑی محنت کی انہوں نے, ہم نے مل کے وہ کیا ہوا تھا. تو ان کا یہ تھا کہ سیوریج کی پائپ ہم وہاں ڈالیں گے, پہلے چیمبر بنائیں گے ہم, پھر ہمارے امپورٹنٹ پائپ ہوں گے فائبر کے. ابھی میں صرف دیکھ رہا ہوں ہمارے ایک علاقے میں میرے خیال میں 300 گز کا جو ہے نا انہوں نے کھدائی کی, پائپ ڈالی. وہ بھی لوکل سطح پہ جو بیچارے مزدور کام کرتے ہیں, نہ کوئی انجینئر ہے, نہ کوئی وہاں اندر جو ہے چیمبر بنائی ہے, نہ کوئی ڈک بنائی ہے. لیاری میں اس طرح کے پروجیکٹس کی اور دیگر امور کی پولیس سمیت ٹرانسفر پوسٹنگز کون کروا رہا ہے؟ لوگ کون رکھ رہا ہے؟ جنید جے ڈی. پولیس کی بھی؟ پولیس کی تمام جنید جے ڈی کرتے ہیں. ایون کے لیاری کے جو برابر میں فشری میں ہوتی ہے جو چیزیں, وہ بھی جنید جے ڈی. اچھا, فشریز بھی جنید جے ڈی دیکھتے ہیں؟ جی. تو فشریز کی جو چیئرمین ہے یہ تو بلاول بھٹو صاحب نے لگائی ہیں. بس وہ جے ڈی دیکھتے ہیں اس کو. وہ بیچاری میری طرح جو ہے نا خاتون, میرے خیال میں بے بس عورت ہوں گی, جن کو اچھا وہ بھی آپ سمجھ رہے ڈمی ہے؟ وہ بھی ڈمی ہے. تو معاملات کون دیکھتا ہے سارے؟ جے ڈی دیکھتے ہیں. اچھا, فشریز کے سارے معاملات بھی آپ کہہ رہے ہیں جنید جے ڈی دیکھتے ہیں؟ بالکل دیکھتے ہیں. اور لیاری کے سارے معاملات ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کر ایون کے جو بلڈنگیں بنتی ہیں اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں. ایس بی سی اے کو بھی؟ جی. اچھا, جنید جے ڈی صاحب کا اتنا کنٹرول ہے لیاری میں؟ بہت کنٹرول ہے. جی. لوگ ڈرتے ہیں اس سے. کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ کوئی بدماش تو نہیں ہے؟ مطلب کوئی تو ایک پولیٹیکل ورکر ہے, بلاول صاحب کے چیئرمین صاحب کے سیکریٹری ہیں, تو کوئی کسی انڈین فلم کے گنڈے تو نہیں ہے کہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ بس یہ کہ پہلے بھی مطلب میں آپ کو مثال دوں, آپ نے ذکر کیا کلی لوت کو جو ہے مطلب چیئرمین بنایا گیا.
اس کلیل کا گناہ پتہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے یہاں ایک ٹکٹ نہ ملنے کے سبب ایک احتجاج کیا ہوا تھا کہ میرا رائٹ بنتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں پرانا ورکر ہے، انہوں نے کسی اور کا ایم پی اے کا ٹکٹ دے دیا، انہوں نے اعتراض کیا اور خلیل ہوت کو اس نے سسپینڈ کیا. میرے خیال میں 6-7 مہینے خلیل سسپینڈ ہو گیا. خلیل ہوت کو کون کون لوگ مل کر لائیں؟ اس میں مرتضیٰ آپ کا زیادہ آتا ہے، اور اس میں جو ہے نا جے ڈی وغیرہ اس سب کا آتا ہے. اس میں حماد اینڈی خان، نبیل قبول کا ہے. اس میں حماد اینڈی خان نہیں چاہ رہے تھے، وہ اقبال انگورو کو چاہ رہے تھے جو میرے وائس چیئرمین ہیں کہ اس سے کام چلائیں، وہ بس ربڑ اسٹیمپ بنا کے اس کو. لیکن یہاں پہ نبیل قبول اور یہ دوسرے ایم پی، جس طرح آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیے گا، لابنگ تھی یہ بہت بڑی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خلیل ہوت کو بھی کام کرنا دیا جائے گا، یا خلیل ہوت جو ہے وہ ایک ڈمی چیئرمین آئے لیاری ٹاؤن کے؟ میرا خیال ہے ذاتی رائے وہ کنڈیشنلی آئے ہوئے. ان کو جو مطلب ان کو جو ڈرائنگ دی گئی تھی بھی اس بندے کو ہم نے اس لیے ہٹایا کہ یہ بات نہیں مان رہا تھا، آپ نے ماننی ہے، تو ظاہر بات ہے اس نے کنڈیشنلی مان لی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے ناصر کریم صاحب، مرتضیٰ واب صاحب کو میئر کراچی ہیں، اور آپ نے ان کو جو ہے وہ بالکل ٹھیک آدمی ہیں، کراچی کے میئر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بیرسٹر ہیں، آپ نے ان کو پتہ نہیں نفسیاتی کے پاگل قرار دیا ہے. یہ کیوں آپ اتنی زیادتی کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاگل پن اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ روڈوں پہ آ کے ناچنا، آپ نے دیکھا کہ باہر اس کو ناچ رہے تھے اور جھوٹ در جھوٹ بولے. اب دیکھیں ایک بھی پروجیکٹ اس کیا جھوٹ بولے؟ اب دیکھیں بی آر ٹی کو دیکھیں، آپ آج تک وہ تیار نہیں کر پائے. آپ ہب ڈیم کی جو وہ دیکھیں، آج تک وہ تیار نہیں کر پائے. انہوں نے جتنی بھی باتیں کی سارے جو ہے نا عوام میں. ہب کینال پروجیکٹ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا. کتنے ارب کا پروجیکٹ تھا یہ؟ اس کے مجھے اس وقت فگر یاد نہیں ہے. اور بی آر ٹی کا بھی مجھے فگر یاد نہیں ہے. لیکن لیاری میں تو مرتضیٰ واب صاحب کہتے ہیں ہم نے بڑے کام کیے ہیں. مثال کوئی ایک چیز وہ دکھا دے ہمیں. کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز. میرے ہو تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو کام نہ کرنے کا نفسیاتی یا پاگل ہونے سے کیا تعلق ہے؟ ہاں دیکھیں، میں نے اس کو جب آبزرو کیا تھا ایک مرتبہ کیا ہوا تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم منتخب ہوئے تھے تو مرتضیٰ نے کہا تھا کہ لاٹکانے جانا ہے بھٹو صاحب کے محترمہ کی قبر پہ وہ مطلب کرنا ہے. تو ہم گئے تھے، جو ہماری جو ہے روایت ہوتی ہے، ہم گئے تھے وہاں پہ. تو برابر پھر جو ہے نا ہمیں کہا گیا تھا کھانے کے لیے جو ہے نا سویل سیال کا جو ہے نا ہمارے وہاں پہ برابر میں کوئی تھا جگہ تھا، بہت بڑا عالیشان جگہ تھا، وہاں پہ کھانے کا اہتمام تھا. وہاں ہم جب گئے تھے تو میں نے وہاں سارے وائس چیئرمین وہ مطلب کھانا کھا رہے تھے ہم ٹاؤن کے. تو مرتضیٰ واب اور ڈپٹی میئر وہ کہیں اور کمرے میں تھے. اتنے میں مجھے کوئی بندہ آیا، بولا میئر صاحب بلا رہے ہیں. تو میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان بیٹھے ہوئے، ڈپٹی میئر کرملا وقاصی تھے، کوئی ایک صاحب وہیں کے تھے، غالباً سیال کے کوئی بندے تھے. تو میرے گھسنا، ناصر بھائی آپ کے وہاں کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں یار ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو میرے لیے کوئی انہوں بات نہیں تھی، نہ ہی اعزاز کی بات ہے کہ میں وہاں کھانا کھاؤں یا یہاں کھانا کھاؤں. تو میں نے اس کو جب دیکھا، تھوڑی دیر میں بیٹھا رہا، تو میں جیسا کھانا اٹھا رہے تو انہوں نے کرم اللہ وقاصی کو، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے زندگی میں اتنی گندی گالیاں کبھی نہیں سنی ہیں. انہوں نے کرم اللہ وقاصی کو جو گالیاں دی، اور وہ کھڑے ہو کے ہنس رہا تھا. کس بات پہ گالیاں دی؟ خام ہے اس میں. دیکھیں میں نے ایک چیز اندازہ لگائی کہ وہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے دیگر، وہاں یہ ڈپٹی میئر صاحب بھی بیٹھے تھے. ان سب کو پتہ ہے کہ ہاں ان کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ مرتضیٰ واب صاحب نارمل روٹین میں گالیاں نکالتے ہیں. اتنی گندی گالیاں میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی ہے، کسی کے لیے بھی نہیں سنی. غلیظ گالیاں تھے، غلیظ گالیاں. وہ کھڑا ہو کے اس طرح. تو میں نے تو جو گالیاں کھا رہا تھا یہ کون شخص تھا جو کرم اللہ وقاصی ان کا آپ نے بتایا آپ کے بغل فرینڈ میں؟ جی ہاں. تو مجھے میں نے وہیں سے کیا، میں نے کہا دیکھیں یہ وہ بندہ ہے، ہمارے مطلب بلوچی میں کچھ ہوتا ہے کہ کسی کو ڈرانا ہوتا ہے، کسی کمزور کو مارو، سمجھے نا. تو میں یہ سمجھ رہا تھا یہ مجھے ڈرانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہا تھا کہ میں ایسا گالیاں بھی دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں ایک ٹاؤن چیئرمین جب بنتا ہے اس کی اپنی ایک ایبلٹی ہوتی ہے، پبلک میں اس کی سہ ہوتی ہے، اور دنیا دیکھے ہوا بندہ ہوتا ہے. مجھ جیسا ایجڈ بندہ، آپ مجھے کیا ڈرا سکتے ہو کسی کو گالی دے کے؟ تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ مرتضیٰ واب کا فرنٹ مین ہے کرم اللہ وقاصی، جی. تو کیا کرم اللہ وقاصی صاحب بھی آپ سے ٹاؤن سے پیسے لے کے جاتے تھے؟ نہیں، پیسے نہیں لے جاتے تھے، میں اس کے دعوے دار نہیں ہوں. لیکن وہ خلیل ہوت کے جو ہے نا پارٹنر ہیں، مطلب پہلے ایک دوسرے کے تھے، پارٹنر ہیں مطلب سیاست میں ان کے تمام چیزوں کو وہ عموماً دیکھتے تھے. اب یعنی کہ حماد اینڈی خان جنید جیڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میئر کراچی کا بھی اس میں یعنی لیاری ٹاؤن کو چلانے میں جی لڑ پڑیں گے یہ آپس میں. کیسے؟ کیونکہ اتنے وسائل کی بندر بانٹ میں